मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। इस वक्त हम प्रोफेसर मोहम्मद शफी शौक से मिलने आए हैं और हाल ही में इनका नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब हुआ है। अदब और तालीम की दुनिया में इनका एक खास कंट्रीब्यूशन वादी कश्मीर में है। कई किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर हैं और कश्मीरी ज़बान को बचाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और इनका नाम 2026 में पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। हम आज इन्हीं से मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस दुआ सर। आवाज़ आवाज़ की तरफ से पहले आपको सर मुबारक हो। खुश आमदीद आपको भी। शुक्रिया सर। प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ वॉइस के साथ बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है। हमारे घर आए तो बड़ी बात है। अदब की दुनिया में आपका एक खास कंट्रीब्यूशन वादी कश्मीर में है। आपका नाम एक बहुत बड़े एजाज के लिए मुंतखब किया गया है। तो इस वक्त जब हम कश्मीर में कश्मीरी ज़बान की बात करते हैं, प्रोफेसर साहब आप इस ज़बान को कहाँ पे देखते हैं? कश्मीरी ज़बान कश्मीरी लोगों की ज़बान है। हम कश्मीरी यानी जिनको कोशिर कहते हैं, या एक अगर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करें कोशुर, एक कश्मीरी हुआ कोशुर, चुचू कोशुर, उनकी ज़बान को हम अपने ज़बान में कोशर या कोशुर कहते हैं। यानी कोशुर आदमी इंसान और कोशुर ज़बान एक ही है, जिस तरह इंग्लिश और इंग्लिश है। इसलिए यह हमारी पहचान है। इसी की वजह से हम सदियों से, मैं कहूँगा हज़ारों साल से पहचाने जाते हैं कि ये कश्मीरी हैं। जब भी ये हमारे साथ है ये ज़बान, तभी हमारी शनाख्त है। तो ये हमारी शनाख्त है कश्मीरी, बहुत पुरानी ज़बान है। तो जो ये अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड, ये न सिर्फ आपके लिए एक अप्रिसिएशन है बल्कि पूरी वादी कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। इस वक्त जदीदत के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, शफी साहब इस लैंग्वेज में आप किन चैलेंज का सामना इस लैंग्वेज को करना पड़ता है? जो चैलेंजेस इस वक्त दुनिया की तमाम ज़बानों को हैं, वो कश्मीरी को भी हैं। कश्मीरी के साथ ज़्यादा ही वो ख़तरनाक चैलेंज बन के उभरा है। वो ये कि कश्मीरी ज़बान अगर साथ साथ न चले मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये ज़बान महज एक बोली की सतह पर ही रहेगी। अगर इसको इल्मी सतह के लिए इस्तेमाल करना है, इल्मी सतह पर नॉलेज डिसमिनेशन के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो इसको मॉडर्न चैलेंजेस के साथ निपटना होगा। खासकर कंप्यूटर के साथ तो पहले ही ये आज़मा चुकी है कि हम कंप्यूटर के ज़रिए इसमें अब कंपोज भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ईमेल वगैरह सब कुछ। यानी कि इस हद तक कि यूनिकोड भी अब कश्मीरी के लिए बिल्कुल आसानी के साथ कोई भी सीख सकता है, मैसेजेस भी भेज सकता है, ईमेल भी कर सकता है और बाकी तमाम काम ले सकते। आज कल जो भी किताबें हमारे पास हैं, जो छपती हैं, शाया होती हैं, वो सब की सब कंपोज्ड हैं कंप्यूटर पर। मैं खुद भी, मेरी अपनी सारी किताबें, अक्सर किताबें मैंने खुद ही कंपोज की हैं। हज़ारों की तादाद में जो सफ़हात पर मुश्तमिल हैं, मेरी डिक्शनरी 1400 सफ़हात पर है, मैंने खुद ही कंपोज की और खुद ही बनाई है। यानी कि कंप्यूटर के साथ तो ये नबर्द आज़मा हो चुकी है, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ गई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, तो इसके साथ भी हमें मुकाबला करना होगा। ये मुकाबला सिर्फ छोटी ज़बान मसलन कश्मीरी को भी नहीं बल्कि अंग्रेज़ी को भी है, सब ज़बानों को है कि इस वक्त हम आसानी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यानी एक जिसको कंप्यूटर का साइबर नॉलेज ज़्यादा ना हो मेरी तरह, मैं भी AI से कुछ भी कर सकता हूँ और करता हूँ। इमेजेस बनाता हूँ, टेक्स्ट जनरेट करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पुरानी चीज़ें रिवाइव कर सकता हूँ विद इन नो टाइम।
کشمیری کے ذریعے بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ دقتیں ہیں، ان دقتوں کا، ان ہرڈلز کو اوورکم کرنا ضروری ہے۔ ہرڈلز اس لیے کہ مثال کے طور پر وہی زبان چلے گی جس کا ٹیکسٹ ٹو سپیچ ہوگا، سپیچ ٹو ٹیکسٹ ہوگا، انٹرلنگول ٹرانسلیشنز ہوں گے، وہ تبھی ہوں گے جب اس کے لیے جو رائٹنگ سسٹم ہے وہ آسان سے آسان ہو۔ کشمیری کے لیے جو رائٹنگ سسٹم موجود ہے، اپرووڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ نستعلیق ہے۔ ہاں کچھ لوگ اس کو دیوناگری میں بھی لکھ سکتے ہیں، لکھ تو سکتے ہیں رومن میں بھی، اکثر آج کل بچے رومن لیٹرز یوز کرتے ہیں، دیوناگری بھی یوز کرتے ہیں، لیکن اپرووڈ اسکرپٹ نستعلیق ہے، پرشو عربک نستعلیق، جو اردو کے لیے ہے، سندھی کے لیے ہے، وہ کشمیری کے لیے بھی۔ لیکن انہوں نے، بڑی زبانوں نے، اردو اور سندھی نے بہت ہی، یعنی جو ڈائلیکٹل ویریشنز ہیں، علاقہ وار بولیاں ہیں، ان سب کو ایک طرف چھوڑ کے ایک معیاری سطح کی اردو، معیاری سطح کی سندھی اور پنجابی استعمال کی ہے۔ کشمیری میں بھی یہ ڈائلیکٹل ویریشن ہر جگہ ہے، جس طرح شمالی کشمیر میں کشمیری بولتے ہیں اس طرح جنوبی کشمیری میں نہیں بولتے، جس طرح بڑگام میں بولتے اس طرح کشمیر میں یا سری نگر میں نہیں بولتے۔ لیکن ہم نے جو اسٹینڈرڈ فارم لیا ہے وہ جو سری نگر کا ہے، جس میں پہلے ہی محمود گامی سے آج تک سبھی نے لکھا ہے، وہ ٹکسالی زبان جس کو کہتے ہیں، سری نگر کی زبان۔ اس کو آسان سے آسان لپی میں یعنی رسم الخط میں استعمال کرنا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے بدقسمتی سے اس میں خامخواہ کی الجھنیں پیدا کی ہیں، وہ الجھنیں یعنی کہ اعراب کے طرح ڈائیکریٹیکل مارکس، ورڈز کے اوپر نیچے یہ جو حمزہ وغیرہ ایسے رکھتے ہیں، اس طرح سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اور زبان ہے۔ جس طرح اردو آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، عربی اور پرشین اور یہ کیا کہتے ہیں پنجابی اس نستعلیق میں پڑھی جاتی ہے، تو کشمیری بھی پڑھی جا سکتی ہے، چونکہ 1947 سے پہلے یہی پرشو عربک اسکرپٹ کوئی 800 سال سے چل رہا تھا کشمیری کے لیے، جو بھی پرانی کتابیں ہیں وہ اسی میں ہیں۔ انہوں نے یہ اعراب یعنی ڈائیکریٹیکل مارکس کو کبھی استعمال نہیں کیا، لیکن کچھ لوگوں نے خامخواہ اس کو الجھا دیا ہے ڈائیکریٹیکل مارکس یعنی اعراب کی شکلوں میں، اعراب کے دباؤ میں۔ وہ اگر ایک ساتھ مل کے یہ ڈائلیکٹل ویریشن جو ہے، علاقہ وار پھیرا جو ہے، علاقہ وار یہ بدلاؤ ویریشن سو ایک طرف سو مشرط ہم سٹینڈرڈ فارم لیتے ہیں جس میں یہ اعراب کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بینائی بصری چیز ہے کسی زبان کو پڑھنا اور لکھنا، اس میں ضرور ہے دانست بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ بصری میڈیم ہے، ویژول آرٹ۔ تو ویژول یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہم اس طرح سے لکھیں، مثلا ہم لکھیں خدا، ہائے دال الف خدا، اس کو واو لگانا بہت غلط ہے۔ اسی طرح خوش آمدید کہیں گے تو اس کو خوش آمدید کرنا احمقانہ بات لگتی ہے، ان پڑھ معاملہ ہے۔ تو ہم سٹینڈرڈ فارم لاتے ہیں، پھر ڈائلیکٹل ویریشن اپنی جگہ، وہ سپیچ کے لیول پر، لیکن اگر تحریر میں لانا ہے کہ وہی زبان آگے بڑھے گی جس میں تحریر کی روایت مستحکم ہو، مضبوط ہو، یعنی رائٹنگ سسٹمز بہت زیادہ ہو۔ آج کے دور میں خاص کر جبکہ اب کتابوں کا رواج بہت کم ہو رہا ہے، تو اب تو اور بھی بہت سارے میڈیا ہیں، سپیچ ٹو ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ ٹو سپیچ وغیرہ، اور ویژول میڈیا کے بھی بہت سارے کوڈز میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ان سب کے ساتھ ان سب کو اپنانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اس تنگ نظری سے باہر آنا ہے۔ تو پروفیسر محمد شوق، جب آپ کی بات کرتے ہیں، آپ رائٹر ہیں، شاعر ہیں، آپ اسکالر ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، تو جس طرح سے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کا خاص کنٹریبیوشن ہے، اس زبان کو بچانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک کلاز ایسا ہے کہ جو اس زبان سے دور ہو رہا ہے، تو کبھی دکھ ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ہر قوم میں ہوتا ہے، ایک چھوٹی اقلیت جو کہ بالکل ناخواندہ اقلیت ہے،
नाखानदा, वो अंग्रेज़ी जानते हों, वो कुछ भी कर सकते हों, अपनी आइडेंटिटी से दूर हो रहे हैं। नहीं, वो तो लाजमी बात, हर जगह ऐसा होता है, कश्मीरी के साथ ही नहीं, लेकिन ये 1% पॉपुलेशन है जो श्रीनगर और कस्बों की पर्टिकुलरली ये जो लड़कियां हैं गलत मलत उर्दू बोलते हैं, लेकिन उसमें अपना बड़ापन समझते हैं, अजमत समझते हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ यानी आइडेंटिफाई हो जाए। क्योंकि ये जो दूसरी ज़बानों में बोलना है किसी कौम में, ये एक दो तरह से होता है, या तो प्रेस्टीज मोटिव के लिए, प्रेस्टीज विकार के लिए कि हम भी लोग कहें कि ये भी बड़े पढ़े लिखे हैं, या नीड फिलिंग मोटिव के लिए, मसला हमें कहना है कंप्यूटर, इसके लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं था, हमने सीधे अंग्रेज़ी से कंप्यूटर लिया। हम कंप्यूटर को सिर्फ अगर कंप्यूटर वन वर्सेस कंप्यूटर जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें करना चाहिए, हमें बोरो करना चाहिए दूसरी ज़बानों से, जिससे ज़रख़ैज़ हो जाएगी हमारी ज़बान। वही ज़बान ज़िंदा रहती है जो बाकी ज़बानों से बोरो करती है। वो तो तब हो सकता है जब वो बोली जाती। कश्मीरी ज़बान 99.9% लोग जो हैं वो कौन हैं? वो यहाँ के किसान हैं, वहाँ के मज़दूर हैं, यहाँ के काश्तकार हैं, यहाँ के सब्ज़ी वाले हैं, आरिम हैं, नाव वाले हैं। वो हमेशा कश्मीरी में बोलते थे, हमेशा कश्मीरी में बोलेंगे, और तमद्दुन के साथ ये जुड़ी है। हमारे शादी ब्याह के मौक़ों पर, हमारे गाना बजाने के मौक़ों पर, मौसीकी मजलिसों पर हर जगह कश्मीरी ही बोली जाएगी, उर्दू नहीं आएगी। या कुछ लोग तो अंग्रेज़ी भी अगर जानते हों, अगर नहीं जानते हों तो उसका क्या करें, कोई इसको रुका नहीं सकता, और ये ठीक भी है। इससे पहले कश्मीर में बहुत पहले संस्कृत का बोलबाला था, संस्कृत हमारी सरकारी ज़बान थी। यहाँ एक अक़लियत थी, यही 1% जो संस्कृत, मुसलमान हों या हिंदू, वो संस्कृत जानना चाहते थे। फिर संस्कृत नहीं रही तो फ़ारसी आ गई मुग़लों और पठानों के दौर में। न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं ने भी फ़ारसी को अपनाया, तो लिखना भी शुरू किया। तो फिर अब जब उर्दू 1921 में इंट्रोड्यूस हुई, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख सबको मिलाती थी लिंक लैंग्वेज उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला, तो तब से कुछ एक तबका उर्दू में ही बोलना चाहता है वो, लेकिन उनका रेशियो है 1%। ये कोई ख़तरा नहीं, वो बोलते जाएं, कश्मीरी तो कश्मीरी रहे, कोशुर रोज़ कोशुर। तो जब आपकी बात आती है, जिस तरह से अपनी खिदमत आप दे रहे हैं इस ज़बान में, आज अगर लोग आपको पढ़ रहे हैं या लोग आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आप कश्मीर में किन्हें, जो लोकल राइटर हैं, किन्हें पढ़ना पसंद करते हैं? मैं खुद प्रोफेसर साहब, हाँ, मैं तो देखिए, मैं मुख्तलिफ डाइवर्स डिसिप्लिनों से गुज़र के आया हूँ। मेरा ग्रेजुएशन साइंस में है। मैं आज भी अगर ज़्यादा पढ़ता हूँ, साइंस की किताबें पढ़ता हूँ, इवन इंटरनेट पर भी साइंस से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अंग्रेज़ी में MA किया, अंग्रेज़ी में ही मेरा PhD भी है, MPhil भी है। तो अंग्रेज़ी में मेरी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत हज़ारों पेपर छप चुके हैं, तो मेरी पहचान अंग्रेज़ी से भी है। लेकिन कश्मीरी डिपार्टमेंट का मैं पहला कश्मीरी टीचर हूँ। एज लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया 1978 में कश्मीर यूनिवर्सिटी के कश्मीरी डिपार्टमेंट को बनाने में मेरा भी हाथ है, और मैं उसका पहला टीचर था, तो पहला कंफर्म टीचर। मैंने अंग्रेज़ी छोड़ा, साइंस छोड़ा, तो मेरा पर्शियन, हिंदी वगैरह बाकी ज़बानों के साथ भी ताल्लुक़ है, रहा है, रहेगा। और ये मेरी बात अलग है। मैं पढ़ता हूँ, आज भी अगर किताबें पढ़ूँ, मैं आज भी शेक्सपियर को दुनिया का सबसे बड़ा शायर समझता हूँ। मैं सर्वांटीज़ का डॉन क्विक्सोट पढ़ता हूँ, लेविस कैरोल का एलिस इन वंडरलैंड, हज़ारों किताबें हैं मेरे कुतुब खाने में, जो मैंने अपनी पसंद से ख़रीदी हैं, पसंद से जिनको मैं पढ़ता हूँ, हिंदी भी और पर्शियन भी। मैंने पर्शियन पोइट्री ऑफ मिर्ज़ा गालिब को अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। ये ऐसे काम मैं हिंदी में भी लिखता हूँ।
میرا کوئی تعصب نہیں زبانوں کے ساتھ، سب زبانیں اپنی اپنی جگہ، اور جتنی زیادہ ہم زبانیں جانیں ان کا ادب بھی جاننا چاہتا ہوں۔ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں، ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ میری بات الگ ہے کہ میرا ڈیولپمنٹ ہی ہوا ایسا، تو لیکن یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ میرے پڑھنے والے ہیں بہت کم لوگ ہیں۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا میں 106 کتابوں کا مصنف ہوں، لیکن 106 پڑھنے والے بھی نہیں ملے مجھے۔ لیکن جب بھی میں لکھتا ہوں یا تو اس غرض سے کہ کشمیری زبان میں یہ چیز نہیں تھی تو ہو اس لیے لاتا ہوں، یا کشمیری میں اگر جو کلاسکس ہیں، بڑے بڑی اچھے شاعرہ ہیں یا شاعر ہیں، ان کو انگریزی میں ڈالا جائے تو انگریزی میں ان کا ترجمہ کیا ہے۔ تو باقی زبانوں سے اگر کچھ اچھا لگا اس کو کشمیری میں ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ میرا کام کئی سطحوں پر جاری رہا پچھلے 6-7 دہائیوں سے، یہ جب تک جان میں جان ہے تو یہ چل جو کئی سالوں سے جاری ہے، آگے بھی رہے گی اگر انشاءاللہ آگے بھی رہے گی۔ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اچانک یہ شہرت جو ہے، شہرت کو میں حتمی کوئی مقصد نہیں جاننا چاہیے، اچانک ہوتا ہے، کبھی اچانک ہو جاتا ہے، تو ورنہ سب بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کو میرا نام بھی معلوم نہیں، تو مطلب مثلا آپ نے مجھے شف صاحب کہا یا شفیع صاحب یا محمد شفیع، یہ میرا ایوارڈ ملا ہے پروفیسر شفیع شوق کو، وہ محمد شفیع لون کو نہیں ملا جو میرا اصلی نام ہے۔ میں کسی گاؤں میں پیدا ہوں، کون جانتا ہے کس نے میرا پڑھا ہے، کسی نے نہیں پڑھا ہے، تو لیکن ہم نے کنفرم کیا پہلے آپ شوپین سے ہیں۔ میں شوپیان سے، شوپیان کے گاؤں سے ہوں، لیکن مطلب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس غرض سے لکھیں کہ لوگ اسے پڑھیں، سنجیدگی سے پڑھیں، وہ وہی پڑھیں گے جس کی ان کو ضرورت ہو۔ میں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو تھیں نہیں، اس لیے لوگوں کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے طالب علم جو ہیں ہزاروں میں، انہوں نے میرا ایک مثلا میں ایک نام لیتا ہوں 1973، تب آپ کے والد صاحب بھی نہیں ہوں گے، تو تب ایک کتاب میری چھپی ہے کوشر گرامر، کشمیری گرامر۔ میں نے انگریزی میں دیکھا تھا، سر جارج گریرسن نے کشمیری گرامر لکھا تھا، ٹی آر ویڈ نے کشمیری گرامر لکھا تھا، لیکن کشمیری میں تو یہ پہلا گرامر تھا۔ اس لیے تب سے 1973 سے یہ چھپتا ہے ہر سال ہزاروں کی تعداد، اور لوگ خریدتے ہیں اسے۔ پبلشر پیسہ کماتے، میں نہیں، پبلشر کماتے ہیں پیسہ، تب سے آج تک یہ چھپتا۔ دوسری میری کتاب ہے کوشر بک تاریخ، جو میں نے اپنے بڑے بھائی صاحب ناجی منور کی اشتراک سے لکھی ہے، اے ہسٹری آف کشمیری لینگویج اینڈ لٹریچر۔ تب سے ہی 1976 سے چھپتا رہا ہے، ہر سال چھپتا ہے، کئی ادارے چھاپتے ہیں، یونیورسٹی بھی چھاپتی ہے اور لوکل پبلشرز بھی چھاپتے ہیں۔ اس طرح کے کام میرے ہیں۔ تو میں نے یہاں سے کشمیر کے جو کلاسکس ہیں، مثلا لل شیخ نور الدین ولی نندرش جس کو کہتے ہیں، یہاں کے صوفی شعراء وغیرہ، ان سب کو انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، وہ کتابیں الگ سے چھپتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی کتابیں لکھی جن کو پڑھنا ضروری ہے، جس کے لیے ایک خاص طبقہ پہلے ہی سماج میں موجود ہے جو ڈھونڈتا ہے اس طرح کا مواد، اس طرح کا مٹیریل، ریڈنگ مٹیریل۔ تو دوسرا ہوا میری شناخت الگ سے ہے، ایک بحثیت ایک شاعر کے۔ میں بچپن سے لکھتا رہا ہوں شاعری، میرے شاعری پر ہی مجھے بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہے، جس کو ساہتیہ اکیڈمی کریٹو لٹریچر ایوارڈ کہتے ہیں، وہ ملا ہے۔ پھر ٹرانسلیشن ایوارڈ بھی میرے 2 مجموعے پہلے ہی چھپ چکے ہیں، اب تیسرا بھی چھپ رہا ہے۔ تو اس طرح سے دوسری زبانوں کی شاعری کو کشمیری میں ڈالا، یعنی کہ ویسے تو شاعر مجھے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایز ریسرچ اسکالر میرے جو اپنے طالب علم ہیں اور ریسرچ اسکالرس ہیں، وہ میری دوسری کتابوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مثلا کشمیری لغت، ڈکشنری آف کشمیری لینگویج، وہ بہت بڑی کتاب ہے، تو برسوں سے میں اس پر کام کرتا تھا، کمپلیٹ ہوگا، پچھلے 8-10 سال سے چھپتا رہا ہے ہر سال، ضرورت تھی اس کی۔ اس طرح سے اگر
باقی میرے ہم اثر لکھنے والے بھی ایسے موضوعات پر لکھیں جس کی ضرورت ہے کشمیری کو، تو کشمیری بھی عروج پائے گی اور وہ لوگ بھی ترقی کریں گے۔ جس طرح سے جو آپ کی ریسرچ ہے، جائے آپ کو اب ایک بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے، آپ کا نام منتخب ہوا ہے، کتنا ضروری ہے جس طرح سے وزارت داخلہ 2026 میں آپ کا نام منتخب ہوا پدم شری ایوارڈ کے لیے، جی ایک رائٹر کے لیے کتنا موٹیویٹ رکھتا ہے ایسے ایوارڈ؟ لازماً، مطلب جیسا کہ میں خود اپنی ذات کے لیے لکھتا ہوں، اکثر جب بھی شاعری لکھوں یا افسانہ لکھوں، کہانی لکھوں، میرے کئی ریڈیو ٹی وی ڈرامے بھی ہیں، میں جب بھی لکھتا ہوں اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے لکھتا ہوں۔ اگر اس کو کوئی پڑھنے والا یا سننے والا بھی ملے تو اچھی بات ہے۔ اور اب پھر جب چونکہ مجھے کئی ادبی اعزازات پہلے ہی مل چکے ہیں، تو یہ اعزازات سیکنڈری اہمیت رکھتی ہیں، دوسری اہمیت رکھتی ہے، لیکن ضرور ہے کہ ادیبوں، شاعروں اور مصنفوں کو ترویج ملتی ہے، ایک طرح کا حوصلہ ملتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں، جواب دہی یعنی آنسریبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ اگر میری پہچان مل گئی تو میں ایسا لکھوں کہ جس کے لیے میں جواب دہ ہوں۔ جی، آپ کی خدمت ہے جو آپ دے رہے ہیں، آپ نے انگریزی میں پی ایچ ڈی کیا، آپ کشمیری کلچر، کشمیری زبان یا اگر شاعری کی بات کریں تو کل ملا کے جس طرح سے اس آئیڈینٹی کو بچانے کا آپ کام کر رہے ہیں، تو ذہن میں کیسے آیا؟ یہ تو بچپن سے ہی مجھے یہ ذہن میں آیا تھا کہ میں کشمیری ہوں، کشمیری میری پہچان ہے، کشمیری زبان میری پہچان ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں کشمیری سماج کا ایک حصہ ہوں، کیونکہ یہ کشمیری سماج آج کا سماج نہیں، یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ کشمیری قوم ہمالیہ کی اس گود میں، ہمالیہ کی اس وادی میں ہزاروں سال سے موجود ہے۔ وہ پہچانے گئے اپنی زبان کے لیے کہ یہ کشمیری بولتے ہیں، جس کو ہم کوشر کہتے ہیں، باقی لوگ اسے کشمیری کہتے ہیں لیکن ہم اسے کوشر کہتے ہیں۔ تو کوشر بولنے کے لیے کشمیری قوم کو پہچانا جاتا ہے۔ کشمیری زبان بھی کشمیری لوگوں کی طرح بہت قدیم زبان ہے، اس کا تعلق سنسکرت سے بھی ہے، سنسکرت سے بہت سارے الفاظ، اکثر الفاظ سنسکرت سے آ گئے ہیں، لیکن بعد میں فارسی، عربی اور باقی زبانوں کے الفاظ بھی آ گئے اس میں، لیکن اس کا گرامر جو ہے، اس کی ساخت جو ہے، اس کا سٹرکچر جو ہے وہ اپنا ہے، وہ بہت پرانا ہے، سنسکرت کے پیرالل چلا ہے، بہت ہی قدیم زبان ہے جو یہاں سینٹرل ایشیا کی کئی زبانوں سے ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد بھی یہ کشمیری قوم اپنی پہچان کے لیے، اپنی زبان کے لیے پہچانی جائے، یہ قوم کشمیری ہے، کوشر۔ آپ کی کیا میسیج رہے گی کہ ان بچوں کے لیے جو ڈپارٹمنٹ آج سے کئی سال پہلے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، کشمیری ڈپارٹمنٹ، وہاں پہ الگ الگ ڈسٹرکٹس کے الگ الگ ضلعوں سے اب طالب علم وہاں پہ زیر تعلیم، تو مجھے خوشی وہ بھی اس زبان کو بچانے کے لیے کام کر سکتے ہیں، زندہ رکھنے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ کشمیری میں تعلیم یافتہ لوگوں کو اب سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیزوں میں روزگار ملتا ہے، ملازمت ملتی ہے، وہ پیسہ کماتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اسی زبان کے لیے۔ یہ خوشی ہے، یہ خوشی کا مقام ہے۔ میرے زمانے میں، میرے بچپن میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کشمیری زبان کسی کو روزگار دے، اب دے رہی ہے، لیکن ان کو میں ضرور میں ان کو گزارش کروں گا کہ صرف کشمیری تک محدود نہ رہے، باقی زبانوں کا ادب پڑھیں، اردو، انگریزی، فارسی، سنسکرت، ہندی، سب زبانوں کے ادب کو پڑھیں اور کشمیری زبان کو متاثر کریں۔ یہ میری خواہش ہے۔ پیغام کیا میں دے سکتا ہوں اور کون مانے گا میرا پیغام، لیکن میں ایسی بات نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور کشمیری زبان میں علمی موضوعات پر، سائنسی موضوعات پر زیادہ لکھا جائے۔ پروفیسر صاحب، شکریہ آواز وائس کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔